تو اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم واللہ متم نورہ ولو کریہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق ليظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ایک نمبر میرے دوستوں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس آیات کی مصداق کس طرف ہے؟ دوسری نمبر نجاشی کا قبول اسلام، تیسری نمبر میرے دوستوں منکرین اسلام کے لیے وعیدیں، غلبہ دین کی بشارت، پھر عمومی غلبے کے لیے شرائط، پانچواں نمبر میں مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داریاں۔ مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ میرے دوستوں سب سے پہلے سورت کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا تاکہ لوگ آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں آنے والے تکالیف اور مصائب کو صبر کریں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم سے خطاب ہوا اور حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت کی بشارت کا ذکر ہوا، مگر جب حضور علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کی رسالت کا انکار کر دیا۔ یہ بات خود مسیح علیہ السلام پر بھی صادق آتی ہے کہ جب انہوں نے بھی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دی تو انہوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا انکار کیا بلکہ آپ کو جھوٹا اور دجال کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ نے ان منکرین کی سخت مذمت بیان فرمائے اور اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ دین حق پر ثابت قدم رہے، خواہ اس راستے میں کتنے بھی مصائب برداشت کرنا پڑے۔ آپ میرے دوستوں نجاشی کا قبول اسلام جب حضور خاتم النبیین علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو مشرکین مکہ نے صاف انکار کر دیا اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو قسم بقسم کی تکالیف، طرح طرح کی تکالیفیں دیتے رہے، پہنچانا، قسم بقسم کی تکالیفیں پہنچانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی اعلان کر دی
میرے دوستوں، اور جو مسلمان تھوڑی بہت جن لوگوں نے ایمان لے کر آیا تو ان لوگوں کو قسم بقسم کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی مشرکین مکہ نے۔ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نجاشی یعنی حبشہ کی طرف روانہ کیا، کیونکہ وہ ایک منصف مزاج کے آدمی تھے۔ چنانچہ تقریباً 80 مردوں اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن مظعون، عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ ان میں شامل تھے۔ جب یہ لوگ حبشہ کی طرف پہنچے تو مشرکین مکہ کو ان کے بھی چین سے بیٹھنے نہ دی۔ میرے دوستوں، انہوں نے اپنے 2 آدمی عمر بن العاص اور عمار بن ولید کو حبشہ کی طرف روانہ کیا تاکہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بیلا پھسلا کر مسلمانوں کے خلاف یا کام شروع کرے یا مسلمانوں کو حبشہ سے نکال دے۔ یہ دونوں اشخاص اس وقت اسلام اور مسلمانوں کی سخت مخالف تھے۔ تاہم حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کر لی۔ میرے دوستوں، حبشہ کی بادشاہ کا نام جو تھے اسحمہ اور ان کا نجاشی لقب تھا۔ جب یہ دونوں نجاشی کے دربار میں پہنچے تو سجدہ کرتے ہوئے اندر میں داخل ہوئے اور کہنے لگا، کچھ ہدیہ تحفے بھی لے گئے اور کہنے لگا کہ آقا آپ کے پاس ہمارے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے یہ ہمارے بغدادوں کی دین کو چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، لہذا ان کو ہمارے حوالہ کر دی جائے۔ کہا کہ وہ لوگ کہاں پر ہے؟ کہ فلاں مقام پر، فلاں جگہ، فلاں مقام پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور نجاشی نے ان کو بلایا، ان صحابہ اجمعین کو بلانے کے بعد ان میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نمائندہ بن کر میرے دوستوں ان کے سامنے پیش ہوئے اور بات چیت شروع کی ہے۔ نجاشی کو سجدے کیے بغیر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی دربار میں پہنچے۔ اب وہ بادشاہ سوال کرنے لگے کہ بھائی ہمارے رواج کے مطابق جو بھی ہمارے دربار میں آتا ہے سجدہ کر کر آتا ہے، تم بغیر سجدہ کی کیوں آئے، کیسے آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نبی، ایک رسول تشریف لائے ہیں جنہوں نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کی سوا اور کسی کو سجدہ نہ کرو، اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کی سوا کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے۔ تو لہذا ہمارے وہ نبی نے تو، ہمارے رسول نے ہمیں نماز بھی سکھایا اور زکوٰۃ کے بارے میں بھی بتایا، تو ہمارے رسول نے ہمیں یہ بتا دی ہے۔ پھر کہنے لگا اچھا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کون؟ جو مکے سے مشرکین حضرت عمر بن العاص اور عمار بن ولید، یہ 2 اشخاص دونوں نجاشی کے پاس پہنچے ہوئے کہنے لگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، آپ جیسا عقیدہ رکھتے ہو یہ لوگ اس قسم کے عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، یہ مختلف عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ تو کہنے لگا نجاشی کہ تم لوگ کیا مختلف عقیدہ رکھتے ہو بتا دو۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگا کہ میں تو وہ کچھ بتاؤں گا جو اللہ کے فرمان ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف کوئی بات میں نہیں بتاؤں گا، میں وہ بات کہوں گا تمہارے سامنے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو رسول بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کا کلمہ بھی، اور اللہ نے انہیں بغیر باپ کو پیدا کیے۔ ان کی والدہ مریم، جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مریم کی گربان میں پھونک کر بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک روح ہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر 4 باتیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا کہ ہم کوئی بھی باتیں قرآن کی خلاف، اللہ کی فرمان کی خلاف نہیں بتاؤں گے۔ 1 نمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کی رسول ہیں۔ دوسری نمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون؟ اللہ کی کلمہ بھی ہے، اللہ کی کلمہ۔ میرے دوستو، تیسری نمبر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ نے بغیر باپ کی پیدا کیا، مریم کی گربان میں اللہ رب العزت نے پھونک کر بغیر باپ کے انہیں پیدا کیا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح بھی ہے۔ اب مریم کی گریبان میں ڈالی گئی جبکہ مریم دوشیزہ بھی تھی، غیر شادی شدہ تھی، کنواری تھی۔ نجاشی نے یہ بات سن کر زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہنے لگا کہ لوگوں، اے حبشہ والوں سن لو، اس تنکے کی برابر بھی بڑھ کر حضرت جعفر نے کوئی بیان نہیں کیا۔ ایک تنکا کے برابر بھی اس نے کوئی بڑھ کر اضافہ کوئی بات کو نہیں بتایا۔ تو پھر نجاشی نے حضرت جعفر کو مرحبا کہا، اور اس ہستی کو بھی جس کی طرف سے وہ آئے تھے، کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے جس ہستی کا ذکر کیا وہ واقعی خدا کے رسول ہے، اور وہ ہے جس کی بشارت انجیل میں موجود ہے، جو اللہ نے خود فرما دی، جو پچھلے درس میں گزر چکے ہیں۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دینے کے لیے تشریف لائیں، مبشر ہے کہ چیز کہ آنے والے جو نبی ہوں گے، خاتم النبیین ہوں گے، اور جن کے نام احمد ہوں گے، پچھلے آیات میں گزر چکے ہیں کہ وہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہے جو ہمارے جس کی بشارت ہمارے انجیل میں موجود ہے۔ تو میرے دوستوں، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہیں اپنے بعد آنے والے رسول کی بشارت دینے والا ہوں جس کا نام احمد ہے۔ اور یہ باتیں فرمائی گئی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس کا نام اہل کتاب توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ بہرحال سارے بات سن کر نجاشی نے حضرت جعفر اور آپ کے ساتھیوں سے کہا کہ تم میرے ملک میں جہاں چاہو رہ سکتے ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس نے مشرقین مکہ کے مطابق میرے دوستوں مطالبے کو کچھ اہمیت نہیں دی۔ جو مشرقین مکہ حضرت عمر بن العاص اور عمار ابن ولید جو نجاشی کے پاس آیا کہ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ دے دی جائے، اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواب کی بات کہنے لگا میرے اس ملک کے اندر جہاں پہ تم چاہو یہاں رہ سکتے ہو، تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی پابندی
نہیں ہے۔ اب مشرکین مکہ کے مطالبے کو کچھ بھی اہمیت نہیں دی نجاشی نے، یہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئی۔ نجاشی انتہائی معتدل اور سلیم الفطرت آدمی تھا، اس نے حضرت جعفر کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ بادشاہی کا کاروبار میرے ذمہ نہ ہوتا نہ تو میں اللہ کی قسم اس پیغمبر کے پاس جاتا، اس کی جوتے اٹھاتا اور اس کی پاؤں دیتا اور اس کو یہی کراتا۔ پھر کئی سال بعد جب نجاشی فوت ہوا تو اللہ نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر دی کہ نجاشی فوت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ حضور علیہ السلام لوگوں کو باہر عیدگاہ کے میدان میں لے گئے، پھر نجاشی کا جنازہ پڑھا گیا۔ یہ نجاشی کی خصوصیات تھی میرے دوستوں۔ بہرحال نجاشی انتہائی منصب مزاج لوگ تھے، حق بات کو قبول کرتے تھے، مگر ظالم حق بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔